مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، ہوئی ہے دنیا کا سب غم عید میلاد رسول، ایک پلے میں وہ دونوں ایک پلے میں وہ ایک، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول۔ شادی خانہ آبادی کی حسین تقریب کی محفل ہے، اور یہ شادی جسے ہم نکاح کہتے ہیں، نکاح کائنات کی والی رحمت تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ جبھی ہم سب کے آقا کا فرمان احادیث کی کتابیں میں موجود ہے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ حضور فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، تو جو اس کو شریعت کے دائرے میں کرے وہ مجھ سے ہے، جو اس سے بیزار ہو جائے وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو طریق نکاح سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور شریعت کے آئین میں ہو تو اس سے حضور کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور جس کو حضور کی رضا حاصل ہو جاتی ہے وہ انسان ہر جگہ کامیاب رہتا ہے اور ہر میدان میں کامران رہتا ہے۔ آمد سرکار سے پہلے جب کسی کے گھر لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو لڑکی کی پیدائش پر لوگ شرم سے اپنے سر کو جھکا کر یہ کہتے تھے اب کوئی مجھے یہ کہے گا کہ فلاں شخص فلاں بیٹی کا باپ جا رہا ہے۔ بھائی اپنے آپ کو کسی بہن کا بھائی کہنے پر شرمندگی محسوس کرتا تھا، ماموں بھانجی کے ماموں کہلوانے پر اپنے آپ کو بڑا بوجھ اور بڑا عار محسوس کرتا تھا، اور کچھ لوگ تو اسی غم میں اپنی بیٹیوں کو مار دیتے تھے۔ لیکن آج آقائے کائنات کے ذکر اور ان کی آمد کا صدقہ ہم سب کو ایسا حاصل ہوا ہے کہ ایک باپ جب بیٹی کی شادی کرتا ہے تو فخر سے کہتا ہے میرے آقا کی سنت نکاح ہے، اور صرف نکاح ہی نہیں بلکہ اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو بلا کر اعلانیہ طور پر کہتا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کی تقریب کو رچائی ہے، آپ آ جاؤ اور اس میں شمولیت کر لو، کیونکہ یہ شادی خانہ آبادی کی حسین محفل ہے۔ ایک بھائی بہن کی شادی پر خوشیاں مناتا ہے، ایک بھانجی کی شادی پر ماموں خوشیاں مناتا ہے۔ یہ کائنات کے والی رحمت تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت اور ان کی آمد پربہار کی برکتیں ہیں۔ جب پہلے انسان بیٹی کی آمد پر یا بیٹی کی پیدائش پر بوجھ محسوس کرتا تھا، آج وہی انسان خوشی محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کے نبی نے، کائنات کے طبیب اللہ کے حبیب نے بیان فرما دیا ہے کہ جس کے گھر 3 بیٹی پیدا ہو جائے اور وہ انسان 3 بیٹیوں کی پرورش کرے، تعلیم کا اہتمام کرے، شادی کر دے تو جنتی ہے۔ جب نبی پاک کا یہ فرمان عام ہوا تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے آقا اگر کسی کے گھر 2 ہی بیٹی ہو تو انسان کیا وہ جنتی نہیں؟ تو ہم سب کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی کے گھر 2 ہی بیٹی پیدا ہو اور وہ انسان 2 بیٹی کی پرورش کرے، تعلیم کا اہتمام کرے، شادی کر دے تو وہ بھی جنتی ہے۔ ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے آقا اگر کسی کے گھر 1 ہی بیٹی ہو تو نبی یہ 2 جہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص اس بیٹی کی پرورش کرے، تعلیم کا اہتمام کرے، شادی کر دے تو وہ بھی جنتی ہے۔ حضور کے مجمع میں ایک بوڑھے صحابی کھڑے ہو گئے
اور عرض کرتے آقا میں بوڑھا ہوں، میرے گھر بیٹی نہیں بلکہ صرف بیٹے ہی بیٹے ہیں، تو کیا میں جنت کی بہاروں سے محروم رہوں گا؟ تو آقا ارشاد فرماتے میرے پیارے صحابی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کسی کے گھر بیٹی نہیں ہو تو انسان فکر مت کرے، بلکہ جس گھر میں بیٹی رہتی ہو اس گھر سے محبت کرے، وہ بھی جنتی ہے۔ یہ بیٹیاں جن کو ذلت کی نظر سے دیکھا جا رہا تھا، آقا کائنات نے رحمت کا دروازہ ان کو بتا دیا، نعمت کا تمغہ مصطفیٰ جان رحمت نے دے دیا۔ یہ بیٹیاں جن کی شادی ایک باپ کرے تو جنتی، اور حال کیا ہوتا ہے، بیٹی جب تک بیٹی ہے ماں باپ کے لیے جنت کا ذریعہ ہے، اور اگر یہی بیٹی بیوی بن جائے تو شوہر کے لیے جنت کا ذریعہ ہے، اور یہی بیٹی اگر ماں بن جائے تو اولاد کے لیے جنت کا ذریعہ ہے۔ جبھی تو ایک صوفی بیان فرماتے ہیں ایک چچا کو اس صورت میں جنت میں داخل کیا جائے گا کہ وہ چچا اپنی بے بھتیجی کی شادی میں خوش ہوا تھا، ایک بھائی کو اس وجہ سے جنت میں داخل کیا جائے گا کہ وہ بھائی اپنے بہن کی شادیوں میں کاموں میں لگ کر کے خوشیوں کا اظہار کیا تھا، ایک پڑوسی کو اس وجہ سے جنت میں داخل کیا جائے گا کہ اس پڑوسی نے ایک بیٹی کی شادی میں محبت اور پیار کا اظہار کیا تھا۔ گویا کہ یہ پتا چلا جس بیٹیوں کو ذلت کی نظروں سے دیکھا جا رہا تھا، آقا کائنات نے اس کو جنت کا دروازہ بتا دیا، رحمت کا دروازہ بتا دیا۔ تو اے نبی پاک کی محبت میں آنے والوں، نکاح کی تقریب میں بیٹھنے والوں، ہم نکاح کو جنت کا ذریعہ سمجھیں، برکت کا ذریعہ سمجھیں، رحمت کا ذریعہ سمجھیں، اور نکاح کے تمامی معاملات کو اصول شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں۔ یہ رشتہ جو منسلک ہوا ہے لڑکے کی طرف سے بھی اور لڑکی کی طرف سے بھی مکمل طور پر آئین شریعت کے مطابق نظر آ رہا ہے، اور جب آئین شریعت کے مطابق نظر آتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے اس سے خدا بھی راضی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت بھی راضی ہے۔ اور جب مصطفیٰ کسی تقریب سے راضی ہوتے ہیں تو اس انسان کے گھر کے اندر ایسی بہاریں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو آبادیوں کا تمغہ دے دیا کرتا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، ہم سب کو چاہیے کہ شادی کی حسین تقریب کے موقع پر محبت اور پیار کا اہتمام کریں۔ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں قریب سب کے سروں پر ٹوپیاں ہیں، اور ٹوپیاں رہنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے یہ شادی شریعت کے مطابق ہو رہی ہے، سنت کے مطابق ہو رہی ہے۔ لیکن افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ آج خوشی کے موقع پر ٹوپیاں لگا لی جائے تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں فلاں انسان کی موت ہو گئی ہے۔ ایسے موقع پر ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، چونکہ تقریر کا وقت نہیں ہے بلکہ نصیحت کی باتوں کا وقت ہے، تو واقعہ سنا کر کے میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ واقعہ کیا ہے کہ شہر ادے پور کے اندر عصر کی نماز کے بعد میں اکثر میں قبرستان حاضری کے لیے جایا کرتا ہوں۔ 5 سال پہلے کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ جا رہا تھا، ایک نوجوان آیا اور آنے کے بعد میں کہا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا قبرستان میں فاتحہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں؟ میں نے کہا ضرور چلیے فاتحہ کے لیے، لیکن میرے ساتھ چلنا ہے تو سر پہ ٹوپی لگا کر کے چلو۔ نوجوان چلا، کہا حضرت بڑا سکون ملا قبرستان میں آ کر کے، موت کی یاد آ گئی، خدا کی یاد کا ایک حسین تمغہ ہم کو مل گیا ہے۔ تو آپ اجازت دے دیجئے کہ جب کبھی ہماری طبیعت چاہے تو میں بھی قبرستان آپ کے ساتھ آ جایا کروں۔ میں نے کہا بالکل آنے کی اجازت ہے۔ دوسری مرتبہ آیا، ٹوپی لگا لی، تیسری مرتبہ آیا تو پھر آج ننگے سر ہے۔ میں نے کہا اے نوجوان پہلے میں نے تجھے کہا تھا کہ میرے ساتھ چلنا ہے تو سر پہ ٹوپی لگا کر کے آنا ہی ہوگا۔ اس نے کہا حضرت آپ کے کہنے کے مطابق میں نے ٹوپی تو لگائی، لیکن قبرستان سے فاتحہ پڑھ کر جب گھر کی جانب جانے لگا تو میں ٹوپی اتارنا بھول گیا۔ راستے میں کئی لوگ مجھ کو ملے، کوئی نے کسی نے مجھ کو سلام پیش کیا، کسی نے کہا خیریت تو ہے، اور ایک سب تو یہاں تک بول دیے بھائی کیا
کسی کی موت تو نہیں ہو گئی، یہ قوم کی سوچ ہے کہ قوم کے سروں پر ٹوپیاں جب نظر آتی ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں فلاں شخص مر گیا ہے، لیکن آج کی شادی خانہ تقریب کے حسین تمغے سے ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ قوم کے سروں پر ٹوپیاں دیکھنے کے بعد میں کسی کے مرنے کا تصور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ لوگوں کے جینے کا تصور کرنا چاہیے کہ اب بھی ہماری قوم زندہ ہے، ہمارا مشن زندہ ہے، ہماری فکر زندہ ہے، ہمارا شعور زندہ ہے۔ نکاح کے حسین تقریب کے موقع پر ہم لوگ بیٹھے ہیں، لہٰذا اس تقریب کے موقع پر زندہ رکھیں اور نبی پاک کے سنت کے آئین کے مطابق شادیوں کے تمامی معاملات کو طے کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ یہاں بھی شادی ہوئی ہے، جہاں بھی شادیاں ہو اصول شریعت کے مطابق کرتے رہے، اسی میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھلائی ہے۔ نکاح کو آسان سے آسان تر کرو تاکہ غیروں کو بھی دیکھنے کا ایک موقع ملے کہ مسلم سماج کے لوگ کتنے حسین انداز سے آسانی کے ساتھ نکاح کرتے ہیں، اور غریب مسلمان اپنی بیٹی کی شادی بھی آسانیوں کے ساتھ کر سکے۔ یہ سارے معاملات ہم سب کو اپنے اندر لانے کی ضرورت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس محفل نور کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔